الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہم میں بھیج دیا، جس سے محبت ہوتی ہے اپنے محبوب کو دوسرے کے حوالے وہ نہیں کرتا. یہ محبت کرنے والے جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تمہاری بستی میں بھیج دیا. بہت بڑا احسان ہے. اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ محبوب خدا نور خدا لباس بشر میں یہاں تشریف لائے. ان کی آمد پر زمین کتنی خوش ہوئی ہوگی، کیونکہ اس زمین پر اللہ کے رسول آئے. اعلی حضرت نے زمین اور آسمان کا مناظرہ ایک جگہ اپنے اشعار میں بیان فرمایا. ایک مرتبہ آسمان نے زمین سے کہا
کہ اے زمین میرا مرتبہ تیرے مرتبے سے بلند ہے، اور دلیل یہ دی کہ میرے اوپر عرش اعظم نہیں، آگے آگے مت بولو، میرے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، آپ کا قبلہ کعبہ ہے نا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل اسی کے سیدھ اللہ نے آسمان میں بیت المعمور بنایا ہے، جو اللہ کی تجلی کا مرکز اور مظہر ہے، اور فرشتے ہمیشہ اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، اور نماز جب پڑھتے ہیں تو بیت المعمور کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ بڑا مقدس گھر ہے۔ آسمان نے کہا کہ میری تقدیر میں بیت المعمور ہے، تو زمین نے کہا کہ میرے پاس حضرت خلیل اللہ کا بنایا ہوا کعبہ ہے۔ اس کا جواب دیا۔ پھر آسمان نے کہا کہ دیکھ میرے اوپر عرش الہی ہے، جو تجلی گاہ ربانی ہے، ساری کائنات سے افضل اور اعلی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا عرش، عرش کہتے ہیں تخت کو، اللہ اس پر بیٹھتا نہیں ہے، اللہ بیٹھنے سے کھڑے ہونے سے پاک ہے، لیکن پھر بھی فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان تمہارا عرش پر مستوی ہے، جلوہ فرما ہے۔ کیسے جلوہ فرما ہے؟ اس حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی شان کے لائق جس طرح استوا ہے، عرش پر اللہ کی سب سے زیادہ تجلی ہوتی ہے، اسی لیے عرش تمام جہان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو آسمان نے یہ جواب دیا، تو زمین کہتی ہے اے آسمان تجھ پر عرش ہے، بیت المعمور ہے، اور میری پشت پر سرور کائنات کا مزار مبارک ہے۔ اب مزار مبارک کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے اندر رونق افروز ہیں، آرام فرما ہیں، جس طرح زمین کے اوپر آپ باحیات تھے، ایسے ہی زمین کے اندر جانے کے بعد بھی حیات والے ہیں۔ خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فیہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین پر اللہ نے نبیوں کے جسم کو کھانے، گلانے، سڑانے کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کو کہہ دیا خبردار میرے نبی کے بدن کو داغ بھی نہیں لگنا چاہیے، گلانا سڑانا تو اپنی جگہ ہے، بلکہ غلامان مصطفیٰ کے کفن ویسے ہی رہتے ہیں ہزاروں سال کے بعد بھی۔ تو اللہ کے رسول جہاں پر رونق افروز ہیں مزار میں، سارے کلمہ گو مسلمانوں کا، چاہے وہ گمراہیت سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل سنت سے، سب کا اس بات میں اتفاق ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو حضور کے بدن سے لگا ہوا ہے عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو زمین نے کہا تیرے اوپر عرش ہے، میرے اوپر
عرش پر گزرنے والے مصطفیٰ موجود ہیں. عرش وہ ہے کہ نبی اس پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. آسمان نے جب زمین کا یہ تانا اور یہ جواب سنا تو فوراً آسمان نے سر جھکا دیا کہ اب اس کا جواب میرے پاس نہیں. آسمان نے اس زمین کی عظمت کو تسلیم کر لیا جس زمین پاک پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تشریف فرما ہے. آسمان نے تسلیم کر لیا اور زمین کو تو ایک اور خوبی ملی ہے. میں نے ایک حدیث مدارج النبوہ میں پڑھی ہے جس کو محدث اور محقق علی الاطلاق حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے زمین پر تشریف لائے تو سفر بہت لمبا تھا نا. جب آدمی لمبا سفر کرتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج سے زمین پر آیا تو میرے بدن پاک سے ایک قطرہ زمین پر میرا پسینہ ٹپکا. حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں میرا پسینہ زمین پر ٹپکا اور جیسے ہی پسینہ ٹپکا تو زمین کھلکھلا کر ہنس گئی. زمین کا نصیبہ تو دیکھو، ہنس پڑی زمین. کیسے ہنسی وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، مصطفیٰ کو معلوم ہے کیسے ہنسی. سب کی ہنسی، سب کی بولی رسول جانتے ہیں. تم ہی نہیں ہنستے، تم ہی نہیں روتے، تم ہی نہیں بولتے. ارے زمین بھی بولتی ہے، آسمان بھی بولتا ہے، جانور بھی بولتے ہیں، کنکر پتھر بھی بولتے ہیں. لیکن جب نبی بلا دیتے ہیں تو سب بولتے ہیں، اور جب تک حکم نہیں دیتے تو کوئی نہیں بولتا. اگر حضور کسی انسان کو بول دے کہ مت بول تو گونگا ہو جائے، اور پتھر کو بولے بول تو بولنے لگے. زمین تمہارے ہنسانے سے نہیں ہنستی. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ زمین ہنس پڑی اور جیسے ہی ہنسی تو اس میں سے گلاب کا پھول اگ گیا. یہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں زمین پر میرا پسینہ گرا، زمین ہنسی اور اس میں گلاب کا پھول کھلا. سرکار فرماتے ہیں میرے پسینے کی خوشبو گلاب میں ہے. اسی لیے علماء گلاب کی پنکھڑیوں کا احترام کرتے ہیں. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہے حدیث، اور فضائل میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے. لاؤ یہ کیا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. اس کی رنگت ہر پھول سے الگ ہے، اس کی خوشبو ہر پھول سے الگ ہے، اس کی نزاکت ہر پھول سے الگ ہے. اسی لیے متفقہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ گلاب سارے پھولوں کا راجا ہے. راجا سردار کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں خوشبو شہنشاہ کونین کے پسینے کی ہے. سارے نبیوں کے سردار مصطفیٰ، اور جس پھول کو آپ کے پسینے سے نسبت ہو گئی وہ سارے پھولوں کا سردار بن گیا ہے. اللہ اکبر. تو زمین مہکی ہے
گلاب نکلا ہے مصطفیٰ کے پسینے کا صدقہ ہے۔ میرا امام اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ بو سمجھے؟ باس جس کو کہتے ہیں، گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ باس۔ نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھو گند۔ ہاں اب صحیح سمجھ گئے، سگندھ۔ اچھا سگندھ، معاف کرنا، اس کو کہتے ہیں سگندھ۔ تو یہ سگندھ ہر طرف پھیلتی تھی، جس راستے سے چلتے تھے لوگ ادھر ادھر مصطفیٰ کو ڈھونڈنے میں بھٹکتے تھے، اور جہاں جس گلی سے خوشبو آئی ادھر ہی چل دیتے تھے اور مصطفیٰ ادھر ہی ملا کرتے تھے۔ اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے مصافحہ کیا تو حضور نے خوش ہو کر کے میرے سر پر اپنا دست گرامی پھیرا، اور جب دست گرامی پھیرا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مشک، جس کو کستوری کہتے ہیں، کستوری کے ڈبے سے سرکار نے اپنا ہاتھ ابھی نکالا، اتنی خوشبو ہاتھ میں تھی جناب مصطفیٰ کے، ہاتھ میں خوشبو، پسینے میں خوشبو۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور دوپہر میں میرے گھر آرام فرما رہے تھے، گرمی بہت تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کے بدن سے موتیوں کے جیسے پسینہ رواں دواں ہے۔ میں ایک شیشی لائی اور ایک لکڑی لے کر آئی، اور آہستہ آہستہ وہ پسینہ جو بہہ رہا تھا اس لکڑی کے سہارے میں نے شیشی میں جمع کیا۔ حضور کی آنکھیں کھل گئیں، مسکرائے اور فرماتے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور اس کو ہم اپنی خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے، اس سے پاکیزہ اور اچھی خوشبو اور کہاں مل سکتی ہے؟ ارے مصطفیٰ کے پسینے کا جواب نہیں تو مصطفیٰ کی ذات کا جواب کہاں سے ہوگا؟ اللہ اعلی حضرت ارشاد فرماتے لم یاتے نذیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ ایسا مہکنے مہکانے والا رسول تم نے تشریف لایا، جس کا پسینہ خوشبو اور جس کا قدم ناز دلوں کے سکون کا ذریعہ، جس کی آنکھ اٹھے تو روتا مچلتا ہوا مسکرا دے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، رسول کی نگاہ جدھر اٹھی تو بے چین کو دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے تو بہت سے لوگ جلتے ہیں، بولتے ایک ہی ساتھ لاکھوں سلام۔ کچھ لوگوں سے سنا میں نے، خاص طور سے یہ دیوبندی طاہر غیاوی کہتا ہے مولانا احمد رضا شارٹ کٹ چلتے ہیں اور ایک سلام میں لاکھوں بول دیتے ہیں، تو کیا لاکھوں سلام پہنچتا ہے؟ ابے تو کیا جانے؟ دلائل الخیرات شریف اٹھا کر دیکھ،
الفا مرہ مرہ کہا گیا، لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزار سلام، ہر ایک ہی مرتبہ نہیں۔ سید سلیمان جزولی نے ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ایسے درود نقل کیے ہیں جس میں لاکھ، جس میں کروڑ اور جس میں ہزار کا ذکر ہے۔ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اے اللہ ان چیزوں کے عدد کے برابر مصطفیٰ پر سلام بھیج۔ سنی کا سلام ایک مرتبہ میں کروڑوں لاکھوں ہو جاتا ہے۔ جب وہابیوں نے اعتراض کیا کہ لاکھوں سلام، تو اعلی حضرت نے کروڑوں کا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ہم چپ ہو گئے کہ ابھی کروڑ بول رہے ہیں، اگر ہم کروڑ پر اعتراض کریں تو کہیں ارب مہا ارب سنکھ مہا سنکھ نہ کہیں، تو بولے چپ رہنے میں بھی ہماری عافیت ہے، لیکن کہیں تم کو عافیت نہیں ملے گی، نہ یہاں ملی، نہ مناظرے میں ملی، نہ ادھر ملی، نہ ادھر ملی، ادھر والے رہ کر کے رہ گئے۔ میرے مصطفیٰ کو، رسول کو اللہ تعالی نے ایسا با کمال بنایا، ایسا با کمال بنایا۔ ابھی آپ نے شعر سنا، وہ کمال حسن حضور ہے، حضور کے حسن کا وہ کمال ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص نہیں ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ایسا حسن کہ جہاں کسی کمی کا ہونا تو درکنار، وہاں کسی کمی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ کمی ہے ایسی بات نہیں، فرماتے ہیں کسی کمی کا وہاں گمان اور وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا کمال ہے حضور کے حسن میں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھول کتنا حسین ہے لیکن کانٹا اللہ نے لگا دیا، ایک خرابی اس میں آ گئی نا۔ شمع موم بتی بہت اچھی لگتی ہے، جلتی ہے تو اندھیرے کو دور کرتی ہے، لیکن اللہ نے اس میں دھواں لگا دیا، دھواں ہے۔ اور یہ شمع رسالت وہ ہے کہ دھواں آئے تو روشن بن جائے، ارے اندھیرا آئے تو کہکشاں بن جائے۔ جناب مصطفیٰ کی شان یہ ہے، عظیم نبی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ چاند خوبصورت ہے نا، خوبصورت ہے کہ نہیں؟ چاند کو غور سے دیکھنا، اس میں ایک بڑھیا اماں بیٹھی رہتی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ ارے آج تک چاند ہی نہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے، پہلے ہی چاند دیکھتے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند، ہر شاعر جب اپنے محبوب کے چہرے کو حسن و زیبائش میں اعلی کمال سے تشبیہ دینا چاہتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میرا محبوب چاند جیسا ہے، لیکن چاند سے غور سے دیکھو تو داغ دھبا اس میں نظر آئے گا، اس کے چہرے میں بھی جھائی نظر آئے گی، اور ایک بڑھیا ماں ایسے جیسے بیٹھی ہے، وہ کبھی وہاں سے ٹلتی ہی نہیں ہے۔ چاند اتنا حسین لیکن چہرے پر اللہ نے داغ دھبا لگا دیا، اور میرے مصطفیٰ کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ اگر داغ دھبے والا آئے تو دل کے داغ دھبے مصطفیٰ کا نور اس کو دور فرما کر ایمان سے معمور فرما دیا۔ نبی کا وہ حسن ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ عظمت والے
اچھا، مجھے نہیں معلوم کہاں سے چاند سے مولانا بول رہے ہیں کہ 29 کا چاند لائے تھے کھینچ کر، اس کے منہ میں بھی نکیل ڈال دیا، جیسے سمجھتے ہیں کہ گھر کا بکرا ہے۔ جب چاہے جب چاہتے ہیں چاند کھینچ کھانچ کر کے لاتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، یہ کھچاؤ پٹھے جتنے ہیں ان کے کھینچ کھانچ کو مت دیکھو، مصطفیٰ کی شریعت پر نگاہ رکھو۔ آمنہ کے چاند نے دنیا کے دلوں کو روشن کیا ہے، یہ کلمہ پڑھ کر ابھی تک اندھیرے میں بکچکی گھوم رہے ہیں، ان کو راستہ نہیں ملا، اسی لیے تو ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا۔ ابے 1500 سال ہو گئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، ہم تو دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے جو ہم کو قرآن ملا ہے ہم نے راستہ آپ کے صدقے میں دیکھ لیا ہے، اب اے مولا دکھا دیا رسول نے تیری عنایت، اب ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ راستہ دیکھ رہا کھڑا ہے تو پہنچے گا اسٹیشن تک، بولے دیکھا، مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا یہ اسٹیشن جا رہا، پھر بولتا دیکھا، ابے دوسرا آیا مولانا سید امین میاں صاحب دھاریا آئے، انہوں نے اپنی دھار بتائی، یہ راستہ ہے، تو بولتے دیکھا۔ ارے اتنے لوگ دکھا چکے پھر بول رہا دیکھا دیکھا۔ 1400 سال سے حضرت رسول کریم نے دکھایا، صدیق اکبر نے دکھایا، عمر فاروق نے دکھایا، مولائے کائنات نے دکھایا، امام اعظم نے دکھایا، امام شافعی نے دکھایا، غوث پاک نے دکھایا، ارے ہندوستان میں خواجہ صاحب نے دکھایا، صابر کلیری نے دکھایا، خواجہ دانا نے دکھایا، خواجہ دیدار نے دیدار کرا دیا۔ بولتا ہے دیکھا دیکھا، تو وہ راستہ تو نہیں دکھ رہا ہے جو چل رہا ہے، بولتا آسمان میں دکھا، آسمان کا چاند دکھ جاتا ہے، یہاں کا راستہ نہیں دکھتا، اور بولتا دیکھا دیکھا۔ تو سوچو جو ابھی تک اسلام کا راستہ نہیں دیکھ سکا وہ چاند کیا دیکھے گا؟ وہ کہیں سے ادھر ادھر سے دیکھ لیا ہوگا، کبھی کبھی جو بخشوچ جو ہوتا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند، بولے وہ چاند وہ چاند، ابے تیری آنکھ بخشوچ ہے، ایسے ہی بخشوچ جیسے چاند دیکھ لیا ہوگا اور سمجھتا ہے کہ دیکھ لیا، لیکن اللہ حکمت اور غالب ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تو 28 کا چاند کھینچ کر لائے تھے، یہ کبھی یہ بوگس ہیں، اس سے فوکس ان کے پاس آتا ہے، فیکس آتا ہے اور یہ اسے قبول کرتے ہیں۔ بہرحال چاند کے معاملے میں بہت کیئرفل رہو، مدینے کے چاند نے طریقہ بتا دیا ہے کہ آسمان کا چاند کیسے دیکھیں، اور ارشاد فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اے لوگو مصطفیٰ کا فرمان سنو کہ اگر بدلی ہو، غبار ہو، دو باتیں سننا، بدلی ہو غبار ہو تو اس وقت تمہیں نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو، اور ورنہ اگر عادل ثقہ گواہ مل جائیں تو اعلان کرو۔ ثقہ سمجھے؟ پرہیزگار، ثقہ کہوں تو نہیں سمجھے، اس کا ترجمہ ہے پرہیزگار لوگ، ایسے نہیں اٹک مٹک والے آئے، گاڑی رکھنے کے بجائے اتنی تو رکھ رہے کھجی، اور سب سے بڑا یہ کہ اندر ہی گڑبڑ ہے، ایمپلیفائر صحیح نہیں ہے تو کیا اس کی آواز ہم لیں گے بھائی؟
پہلے عقیدہ درست کرو جب شہادت لیں گے. بہرحال یہ موضوع کبھی آئے گا تو میں بیان کروں گا. آسمان کا چاند دیکھ لیتے ہیں اور زمین کی عظمت سے ناواقف ہیں. میرے دوستو، روزہ عید یہ اللہ کی عبادت ہے، اسے برباد مت کرو، جلدی مت کرو. شیر خورما ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، جلدی پکاؤ. اور اگر رمضان کا چاند ہوگا تو اگر 29 کا نہیں آیا تو کوئی کھرچنے نہیں جاتا. آسمان کو کھرچتے نہیں ہیں، بولتے چلو ایک دن اور کھانے کو ملا. بارے کھادوڑ چٹور گلی میں جاؤ، دن رات کھاؤ، اسی لیے پیدا کیے گئے ہو. ارے اللہ کی عبادت، اس وقت اگر چاند تم کو رمضان کا نظر نہیں آیا تو تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ کاش 29 کا ہو جاتا تو ایک روزہ آج ہی سے ہم کو رہنا ہوتا. تو بولتے چلو اچھا ہوا نظر نہیں آیا، ایک دن اور کھانے کو ملے گا. اور عید کا چاند نہیں ہوتا ہے، نکیل ڈال ڈال کے رہتے، چل ٹک ٹک، چل ٹک ٹک. ابے کہاں تک تو یہاں کرے گا، وہاں اللہ کے ہاں سب کو جواب دینا پڑے گا. دوستو، اپنی عید اور روزے کو کبھی ان لوگوں کی شہادت پر آپ منظور مت کرنا. آپ یہ مت دیکھنا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے دو. ارے وہ پڑھیں تب بھی ویسے ہی، نہ پڑھیں تب بھی ویسے. تمہاری اپنی عبادت کو حفاظت کرنا ہے. یہ عید کے معاملے میں وہ دھم چوکڑی، یہ اسلامی وقار اور شان کے خلاف ہے. میرے دوست، اپنی زندگی کو عبادت کے سانچے میں ڈالو. رسول آئے اور ایسے آئے کہ بگڑوں کو سدھار دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے اس طرح کہ اس نے اپنا رسول تم نے بھیج دیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں ہدایت کے راستے پر چلایا. ان کی عظمت، ان کی محبت کو اپنے کلیجے میں لگا رکھو، اور جو ان کی عظمت کی طرف تمہیں جوڑتا ہے اس کا دامن تھام لو، اس کا مسلک اختیار کر لو. تمہاری زندگی کامیاب تر ہو جائے گی. تو بتا دیا ہم نے، سنا بس کو خوشبو کریں گے. بس جہاں تک بولنا ہے اتنا. یہ بہت انگلی منہ میں ڈال ڈال کے بولتے، بولو اور بولو اور بولو. ارے تو بولنے دینے اللہ کا بندہ، سب ایک ہی دن بول جائیں گے. میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم تمہارے اس مجمع کو اللہ تعالی سلامت رکھے. جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس میں کتنے بوڑھے ہیں، تو میں نے گننا شروع کیا. ابھی تو ادھر شاید 1-2-4 اور بڑھ گئے ہوں گے. یقین جانیے یہ جو مجمع میں نے دیکھا تو اس میں 7 بوڑھے تھے. صرف کتنے؟ 7 تھے، اور باقی سب جوان اور ادھیڑ ہیں. ایک بوڑھے یہاں، میں نے پہلے ان سے شروع کیا، ایک وہ بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھے ہیں. اس طرح 7 نظر آئے. ابھی اس میں بھی کچھ ہو گئے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 30-35 بوڑھے پورے مجمع میں ہوں گے. اور باقی سب کون ہیں؟ جوان ہیں، ادھیڑ ہیں. اللہ ان کے بڑھاپے کو بھی سلامت رکھے اور ان جوانوں کی جوانی کو بھی اللہ تعالی کربلا کا بھاگپن عطا فرما دے. علی اکبر کی جوانی کا جوش عطا فرمائے. اے جوانوں، آج تم نے سورت کی صورت بدل دی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں امڈا ہوا سیلاب آ رہا ہے اور بچھاٹ کم ہو جاتی ہے. آج تم زمین پر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا بیٹھنا اگر قبول ہو گیا تو یہی بیٹھنا جنت کے فرش کا بیٹھنا مل جائے گا اور جنت کی ہوائیں تم کو عطا کی جائیں گی. اللہ کا یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو یہ ذوق اور شوق عطا فرمایا ہے. اور ہماری ماں بہنیں بھی گھروں میں سے سن رہی ہیں، وہ بھی یاد رکھیں عظمت مصطفیٰ کلیجے میں نہیں، اپنے دل کے نہان خانے میں بٹھا لو. اپنے آنچلوں میں حضرت فاطمہ زہرا کے آنچلوں کے تقدس کا جلوہ پہنا لو. آج ہماری ماں بہنیں کتنی بے راہ رو ہوتی چلی جا رہی.
ہے کہ نہیں؟ مرد تو یہاں تک کپڑا پہنتا ہے، اکثر دیکھو مرد یہاں تک نہیں تو یہاں تک پہنتا ہے، اور عورت کا کپڑا اللہ کی پناہ دیکھو تو آنکھ جھک جائے، ادھر بھی پورا کھلا، ادھر بھی گیٹ کھلا، اور یہاں تک ایسے ایسے کپڑے لوگ پہناتے ہیں۔ اور مسلمانوں اپنی بچیوں کو شروع سے اسلامی لباس پہنایا کرو، غیروں کے لباس نہیں، یہاں تک کوئی یہاں تک عجیب عجیب بچیوں کو لباس پہنا کر ان کو عادی بنا دیتے ہیں کہ یہ جوان ہو کر کے اسی قسم کے ننگے والے لباس پہنے۔ خدا ہماری قوم کے مردوں اور عورتوں پر رحم فرمائے، وہ اپنے گھر کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، خود پردے میں رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سی جگہ جب عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے تو عورتیں گھروں میں سے نکل کر کے سڑک پر کھڑی رہتی ہیں بن سنور کے، اللہ اکبر۔ نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن اللہ کے رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور زندگی کا تیور بتانے آئے تھے۔ عورتیں جو بے پردہ گھومتی تھیں، قرآن نے نبی کے ذریعے انہیں گھروں میں بٹھایا اور اسی نبی کے میلاد النبی کے جلوس میں بے پردہ، سر پر دوپٹہ نہیں، ادھر ادھر سڑکوں میں گھومتی ہیں، آ کر دیکھتی ہیں، تماشا دیکھتی ہیں۔ اور جوان جب عید میلاد النبی کے جلوس میں چلتا ہے تو وہ آنکھ مچولی کرتا ہے۔ جوانوں، ایسی آنکھ سے بے آنکھ ہو جانا اچھا ہے، اور اے عورتوں، خدا کی قسم اس زیور سے بے زیور رہنا اچھا ہے۔ تمہیں اللہ نے تقوی کا زیور عطا فرمایا ہے، تقوی کا لباس عطا فرمایا ہے۔ مردوں کو میں کہتا ہوں جلوس کے موقع پر اپنے گھروں کی بہو بیٹیوں کو تاکید کر دیں، خبردار باہر مت نکلنا، یہ عید میلاد النبی کی خوشی کے خلاف کرو گے بہت دل جلتا ہے۔ نیکی کے کام میں برائیوں کو ملا کر اپنے ثواب کو برباد کر دیتے ہو۔ بلا وجہ نہیں چیخ رہا ہوں، آنکھ سے تو آنسو کم نکلتا ہے لیکن دل سے، اندر سے دل چیختا ہے کہ ہمارا جوان نیکی کے نام پر کیا کیا خرافات کرتا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نہ کبھی ناچنا، نہ غلط طریقے سے کوئی حرکت کرنا۔ آج ماں بہنوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جلوس کے موقع پر چھتوں پر بے پردہ اب تم کھڑی ہو کر کے اور وہاں نظارہ کرو، باہر نکل کر نظارہ کرو، مردوں کے مجموعوں میں جا کر نظارہ کرو، یہ ہرگز جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورتوں کے آنکھوں میں جہنم کا شیشہ پلا دیا جائے، اس وقت تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ان ساری بدعتوں پر، ان خرافات پر اپنے آپ پر پابندی لگا کر اپنی زندگی کو پاک اور صاف مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو لے کر کے اپنی زندگی کو خوشبودار بنا لو۔ آج ہم وہابیوں سے مناظرہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے یہ خرافات ہے کہ یہ دشمن آج ہم سے لڑتا ہے اور ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے اہل سنت جماعت کو بدنام مت کرو، اور اس کی وقار کو بلند کرنے کے لیے سنت کے سانچے میں جوانوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں اپنے آپ کو ڈھالو۔ اعلی حضرت نے یہی کیا ہے، لیکن ان خرافات کو دیکھ کر ظالموں نے اعلی حضرت پر حکم لگانا شروع کیا۔ اٹارسی کے مناظرے میں جب ہم نے جوابات دیے ہیں تو اور وہ خاموش ہو گیا۔ پھر وہ مناظر دیوبندی مناظر کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے یہ آیتیں بدل دی ہیں اور قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے اور نبیوں کو خطا کار اور گنہگار مانا ہے۔ یہ الزام کس پر؟ اعلی حضرت پر۔ ادھر سے مطالبہ ہوا، اعلی حضرت نے کہاں کسی نبی کو گنہگار کہا ہے؟ ارے اعلی حضرت تو پوری زندگی عصمت انبیاء پر
مضمون لکھتے رہے اور نبی کو معصوم کہتے رہے، عظمت مصطفیٰ پر سب کچھ اپنا قربان کر دیا ہے، اور آپ یہ دنیا کو درس دیتے رہے، یہ فرماتے رہے ان کی ولا میں ایسا گما دے خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پھر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور الٹے یہ ہم پر دھوس دے رہے ہیں کہ امام احمد رضا نے نبیوں کو گنہگار کہا۔ اب دیکھو ان سے جب مطالبہ ہوا مولوی نظر محمد قاسمی مظفر نگری سے کہ اعلی حضرت نے کس نبی کو کہاں گنہگار کہا ہے، تو اس نے غالباً سورہ احزاب میں حضرت خلیل اللہ کا ذکر، سورہ شورا کیا ہے، میں پڑھوں گا تو بتا دیں گے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اللہ یوں نقل فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین۔ یہ کہاں کیا ہے؟ سورہ شورا کے برابر، تصدیق حافظ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ والذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بارے میں یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ میرا پروردگار رب العالمین وہ ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اس رب نے مجھے پیدا کیا ہے نا، صحیح بات، مجھے رب نے پیدا کیا اور اسی نے مجھے صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ الذی یطعمنی ویسقین، کہ وہی رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں کبھی بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ الذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی پروردگار ایک دن مجھے موت عطا فرمائے گا اور پھر قیامت کے قریب مجھے زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ الذی اطمع ان یغفر لی یوم الدین، اور مجھے آس لگی ہے، اعلی حضرت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، مجھے آس لگی ہے کہ میرا پروردگار میری خطاؤں کو قیامت میں معاف فرمائے گا۔ بس یہ آیت پڑھی اس نے کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ خطا کار تھے۔ ہم نے بھی وہ آیت سورہ شورا کی ہے نا، فوراً سورہ شورا نکال کر میں نے وہ آیت دیکھی۔ یہ آیت ہے کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے، مجھے آس ہے کہ میرا رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔ یہ اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ اب اس پر دیکھیے ذرا دھاندلی کیا کرتا ہے، پہلے مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ دیکھو ایک ہے واحد اور ایک ہے جمع، غور سے سن رہے ہیں نا، بور تو نہیں ہو رہے ہیں۔ واحد انگریزی میں جس کو کہتے ہیں سنگولر، سنگل، اور آپ کی گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ ایکڑو، یعنی اکلوتا، ایکڑو۔ اور جب دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں
تو عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں، اور آپ کے گجراتی میں بہووچن. ہاں یہ صحیح ہوگا، بہو ادھارے تو نہیں ہوگا، بہووچن، ایکڑو اور بہووچن. اب تو سمجھ گئے. وہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر ایکڑو فرمایا ہے، خطیتی میری خطا، اور مولانا احمد رضا نے بہووچن کا ترجمہ کر دیا ہے میری خطاؤں کو. اب وہاں چلایا، کیا حضرت ابراہیم کی انگنت خطا تھی مولانا احمد رضا خان کے ہاں کہ انہوں نے واحد کا ترجمہ جمع کر دیا، اور جمع کرنا ایک کے بجائے، ایکڑوں کے بجائے بہووچن کہنا، یہ حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ گنہگار بتانا ہے، اور جو نبی کو گنہگار بتائے وہ کافر. واہ رے واہ بادشاہ. ہاں بڑا سمجھتا تھا کہ تیر نہیں توپ چلایا، توپ چند اپنے کو سمجھتا تھا. فوراً ہم نے تفسیر کی کتابیں اٹھائی اور مولانا اشرف علی صاحب کے ترجمے کو دیکھا. اب غور سے سننا، ہم نے اس کا جواب دیا، ہمارے مناظر نے جواب دیا. تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، 5 تفسیریں ہمارے پاس تھیں. سورہ شعراء کی یہ آیت نکالی. الحمدللہ امام احمد رضا کا جچا تلا ترجمہ. ہر مفسر نے کہا یہاں لفظ ہے ایکڑو، واحد ہے، لیکن مطلب یہاں پر بہووچن ہے، یعنی خطیتی اصل میں خطایا کے معنی میں ہے. مطلب یہ ہے میری خطاؤں کو اللہ معاف کرے گا. اب ایک چیز اور رہ گئی، ہم نے مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ دیکھا کہ اس اللہ کے بندے نے کیا ترجمہ کیا. اب دیوبندی بھی سنیں اور سنی بھی سنیں، وہ تو سن ہی رہے ہیں، جا کر کے دیکھ لیں گے کہ ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب اسی آیت کا کرتے ہیں. وہ یہ ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں کے دن معاف کرے گا. ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، علماء سمجھ گئے. اعلی حضرت نے لفظ خطا کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، صرف واحد کو جمع کر دیا، اور وہی لفظ خطا جو ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلا تھا وہی بیان کیا. لیکن تھانہ بھون کے مترجم نے وہاں پر ان کو سکون نہ ملا، نبی کی توہین کرنے کا جذبہ جاگا، تو انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ میری غلط کاری کو. اب اردو میں غلط کاری کس کو کہتے ہیں؟ فیروز اللغات اس وقت ہمارے پاس تھی، میں نے ہی اس کو فوراً نکالا، اور اس میں یہ لفظ تھا غلط کاری کا معنی ہے بد چلنی اور بد عملی. ابھی نہیں سمجھے آپ؟ گویا مولانا اشرف علی یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کو بد چلن کہا معاذ اللہ، اور بد عمل کہا. ہمارے مناظر نے زور سے کہا اعلی حضرت نے واحد کا ترجمہ جمع کر دیا تو برداشت نہیں ہوا، اور تمہارے مولانا نے لفظ خطا کا ترجمہ غلط کاری کہہ کر نبی کو معاذ اللہ بد چلن اور بد عمل بتایا. نبی کو بد چلن کہنا یہ سراسر کفر ہے. مولانا اشرف علی پر کفر تو پہلے تھا ہی، یہ ترجمے میں بھی ایک کفر نکل گیا اس مناظرے میں. جب یہ للکار پڑی تو اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، گئے تھے الزام دینے، اور الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، اس لمبی زلف میں، کفر کے کالی کالی زلفوں میں ایسا ان کا پاؤں الجھا ہے کہ ور وانگڑی بن گئے. واگڑ جانتے ہو نا، چمگادڑ جانتے ہیں؟ الٹا رہتا ہے کہ سیدھا؟
مرغی کی ٹانگ باندھ دیتے ہیں اور سائیکل پر رکھ کر سب لے کے جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے، تو کیسے رہتی؟ سیدھی رہتی کہ الٹی؟ بیچاری چپ چاپ الٹی اوندھی پڑی ہے۔ اسی طرح سے ان کا پاؤں اوندھا ہوا ہے کفر کی زلف میں، اسی لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ عما یؤفکون۔ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، ان کی صحبتوں سے بچتے رہو، اللہ انہیں اوندھا کر کر کے مارے گا، الٹا لٹکایا جائے گا جہنم میں۔ چل جب نیچے آگ اوپر سے ورانگڑی۔ بہت کلمہ پڑھتا تھا، برا مت ماننا، چلے ہیں عاشق رسول پر الزام دینے، اور توہین کا الزام خود ان کے پلوں پڑ رہا ہے۔ میرے دوست آگے بڑھو۔ جب اس کا جواب نہ دے سکے تو کیا کہتا ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ابھی جواب اور کس کو کہتے ہیں؟ جواب بھی دیا اور تم پر الزامی جواب بھی لگایا، اس کا جواب دو۔ تو کہنے لگا جب میرا وقت آئے گا تب میں جواب دوں گا، میرے موضوع میں اپنا کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ یہی لفظ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ بولے میرے اس میں کیوں گھس پیٹ کر رہے ہو، میرے موضوع میں کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ تم گھسڑوا رہے ہو، ہم گھسیڑ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے؟ تم تو خود بول رہے ہو نا۔ ایسے ایسے کچے لفظ بولتا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ جب یہاں کام نہ چل سکا تو کہتا ہے دیکھو مولانا احمد رضا نے قرآن بدل دیا۔ ہم نے کہا قرآن بدل دیا؟ تو نکالا احکام شریعت، اور احکام شریعت میں ایک آیت وہاں ہے، یہ سورہ احزاب کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة امرا ان يكون لهم الخيرة۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں جی، ایک لفظ وہی تو اصل ہے، وہ دیکھو میرے ذہن سے نکل ان یکون لهم الخیرہ من امرہم۔ اعلی حضرت کا کرم ہے، ہم بھولتے ہیں تب بھی یاد آ جاتا ہے۔ اصل میں حافظ نہیں ہوں، اس لیے ان لوگوں سے سہارا لینا پڑتا ہے۔ من امرہم، اعلی حضرت کی کتاب جو بعد میں چھپی ہے اس میں چھپائی کی غلطی کتابوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس میں من امرہم کی جگہ من انفسہم چھپا ہوا ہے۔ وہ کتاب احکام شریعت نکال کے کہتا دیکھو تمہاری اعلی حضرت نے من امرہم کی جگہ من انفسہم لکھ دیا، قرآن مجید کو بدل دیا، اور قرآن مجید کو بدلنے والا کافر۔ یہ دوسری تو ہمارے مناظر نے فوراً تقیۃ الایمان تحذیر الناس براہین قاطعہ نکالی اور کہا دیکھو اس آیت میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ لفظ بڑھا ہوا ہے، اس میں یہ لفظ بڑھا ہے، لیکن ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم جانتے ہیں کہ چھاپ خانے والوں کی یہ غلطی ہے، لکھنے والے نے کتابت میں غلطی کی ہے، ویسا چھپ گیا ہے، ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے۔ ہم اتنے ایماندار ہیں کہ کتابت کی غلطی کو پریس کے ذمے ڈالتے ہیں، مصنف کے ذمے نہیں ڈالتے۔ اعلی حضرت کی کتاب میں اگر ایک لفظ ادھر سے ادھر لکھ دیا گیا یہ اعلی حضرت پر اس کا حکم نہیں لگے گا، اس لیے کہ دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم اللہ کو گواہ جان کر کہتا ہوں کہ ہر کتاب میں جو اعلی حضرت کے زمانے میں احکام شریعت چھپی تھی اس میں من انفسہم نہیں ہے، من امرہم ہی لکھا۔
جیسا قرآن میں ہے ویسے یہ بعد میں چھاپ خانے والے الٹے سیدھے آدمی خط لکھتا ہے، اس میں غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب اس غلطی کے اوپر کوئی مفتی صاحب حکم لگائیں تو آپ کہیں گے یہ سراسر غلطی ہے، ہو گئی قلم کی، لیکن وہاں تو اعلی حضرت کے قلم کی بھی غلطی نہیں ہے، پریس والوں کی غلطی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے سے جو اعلی حضرت کے زمانے سے کتاب چھپ رہی ہے اس میں صحیح آیت لکھی ہوئی ہے، یہ بعد والوں نے غلط چھاپ دیا۔ جب یہ للکار پڑی ہے تو جو آیتیں ہم نے بتائی تھیں ان آیتوں کے سلسلے میں کوئی جواب نہیں، سب ہضم۔ کہا مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، جواب اور کون سا ہے؟ آپ کیسٹ دیکھیں گے تو آپ کو کھلم کھلا دھاندلی نظر آئے گی، اسی طرح کی دھاندلی ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، ہر ایک کا الحمدللہ حق پرستوں کی طرف سے جواب ملتا رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ سب ویڈیو کیسٹ میں بند ہے۔ تم انکار کرو گے تو یہ بتا دے گا دیکھو یہ تمہارا کہنا ہے، یہ تمہارا کہنا ہے، یہ تمہارا کہنا ہے، بھاگو گے کہاں؟ ایک ایسا مناظرہ تاریخی ہوا ہے کہ حال میں ہوا ہے لیکن وہ بے حال ہو گئے تھے۔ یا اللہ بہت ٹائم ہو گیا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی دلیلوں اور مس گائیڈ پر مت آؤ، یہ دنیا کو سنیوں کو اسی طرح بہکاتے ہیں، دیکھو اعلی حضرت نے ایسا لکھ دیا ہے، اعلی حضرت یہ بیچارے کچھ جانتے نہیں ہیں تو ان کے دماغ میں بھی کیڑے ہلنے لگتے ہیں کہ اعلی حضرت نے ایسا لکھ دیا۔ قرآن ایک طرف رکھیں گے اور کتاب ایک طرف رکھیں گے، ہم یہ سب کام نہیں کرتے، ہم تو وہ کام کرتے ہیں کہ آج تک انہوں نے اس کا جواب تک نہیں دیا ہے۔ ہمارے مناظر نے کہا سن لو جو فہرست تم نے کہا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، وہ ہماری نہیں ہے، اور جہاں جہاں تم نے جو بات کہی ہے غلط بات کہی ہے ہر ایک کو ہم نے بتایا لیکن تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے مناظر نے بڑے شان سے کہا ہے کہ جس طرح ہم انکار کرتے ہیں کہ یہ اعلی حضرت نے نہیں لکھا، یہ اعلی حضرت کی نہیں ہے، یہ کتاب اعلی حضرت کی نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں تم میں بھی اگر دم خم ہے تو یہ کہہ دو تقیۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے، تحذیر الناس یہ مولوی قاسم نانوتوی کی نہیں ہے، حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی نہیں ہے، براہین قاطعہ یہ خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی نہیں ہے۔ اعلان کر دو کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، مناظرہ ختم ہو جائے۔ بار بار چیلنج کیا گیا ہے کہ جو چیز اعلی حضرت کی نہیں ہے ہم نے کھلم کھلا کہہ دیا یہ چیز اعلی حضرت کی نہیں ہے۔ دیانت اور ایمانداری یہی ہے نا، لیکن یہ تو کہتے ہیں ہمارے مولانا کیا، ہمارے مولانا کیا۔ ابھی تو جو اس میں کفر لکھا ہے وہ کتابت کی غلطی نہیں ہے، اتنی لمبی لمبی عبارت ہے جس میں حضور کے علم کو جانوروں اور پاگلوں جیسا کہا ہے۔ حضور کے علم کو کیا کہا ہے؟ کسی نے پوچھا مولانا اشرف علی صاحب سے کہ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے کہ نہیں، یعنی حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں، تو اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جواب سنو، جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے کل مراد ہے یا بعض مراد ہے۔ اگر کل مراد ہے تو عقلاً نقلاً باطل اور بعض غیب امور غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے۔ تو عبارت ہے میں نے وہ پڑھی ہے، نہیں سمجھے ابھی آپ؟ وہ آنسر ہوا ہے نا، ہے نا؟ اچھا اب اس کو ایک مثال سے سمجھا دوں تو سمجھ جاؤ گے۔ کسی دیوبندی برا مت ماننا،
دیوبندی مولوی کے بارے میں ہم کہیں کہ فلاں مولانا صاحب دیکھتے ہیں کہ نہیں، اخیارے ہیں کہ نہیں، اب مولانا غلام مصطفیٰ جواب دیں کہ اگر فلاں صاحب کی ذات پر دیکھنے کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ وہ آنکھ جس سے مولانا دیکھتے ہیں اس سے دنیا کی ہر آنکھ مراد ہے کہ سب مولانا کے چہرے میں گھسی ہوئی ہے؟ تو بولتے یہ تو بالکل ایسا کہنا بوگز ہے، باطل ہے۔ رہا بعض آنکھ، ایک دو آنکھ، تو اس میں مولانا کی آنکھ کی کیا تخصیص ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ایسی آنکھ تو کتے کو بھی ہے، بلی کو بھی ہے، چھچھودر کو بھی ہے، اور فلانے کو ہے، تو بولو مولانا کی توہین ہے کہ تعریف ہے؟ آنکھ جس سے دیکھتا ہے اس میں مولانا کی خصوصیت نہیں ہے۔ ایسی آنکھ تو کتے کے پاس بھی ہے، ایسی آنکھ تو سور کے پاس بھی ہے جس سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اس میں مولانا کے دیکھنے کی کیا تخصیص ہے؟ کوئی خصوصیت اور مہتوپورن نہیں ہے میرے دوست، اس میں سراسر گستاخی ہے۔ یہ تو عام انسان کی بات ہے۔ وہاں پوچھا گیا تھا کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں، مولانا کو سیدھے سیدھے جواب یہ دینا تھا ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر حضور کو مان لیا جائے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں تو اے پوچھنے والے ہم تم سے پوچھیں گے کہ حضور کو کل علم غیب ہے یا کچھ ہے؟ اگر کل بولتے ہو تو حضور کو ہم نہیں مانتے، امپاسبل، سب علم غیب نہیں ہے۔ اب رہا کچھ تھوڑا بہت حضور کو علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو بچے کو بھی ہے، ایسا علم غیب تو پاگل کو بھی ہے، ایسا علم غیب تو تمام جانوروں کو ہے، ایسا علم تمام چوپاؤں کو ہے۔ کیسا علم؟ جیسے حضور کو جو علم ہے جتنا بھی ہے ویسا علم بچے کو بھی ہے، دیوانے کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، چوپاؤں کو ہے۔ اٹھا کر دیکھ لو حفظ الایمان، یہ کتابت کی چھپائی کی غلطی نہیں ہے، یہ قلم کی آوارگی ہے اور ذہن کی بدعقیدگی ہے کہ مصطفیٰ کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ اسی پر امام احمد رضا نے گرفت کی تھی اور کہا یہ کفر ہے، اور علماء عرب و عجم نے سب نے کفر کا فتویٰ امام احمد رضا کی تصدیق کر دی ہے۔ آج تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکے کہ جو کچھ مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے وہ غلط ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ اگر یہ لوگ اعلان کر دے تو ہمارا کوئی مناظرہ ہی نہیں ہے، لیکن آج تک کسی کی یہ ہمت نہیں ہے۔ ان کے ایک بڑے بھاری مولانا گزرے ہیں، مولانا عامر عثمانی، دیوبند کے رہنے والے، وہی کے فارغ ہیں۔ وہ ایک تجلی میگزین نکالتے تھے۔ جب مولانا ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے زلزلہ کتاب لکھی ہے تو عامر عثمانی نے اس کتاب کو پڑھ کر اپنی تجلی میں اس پر تبصرہ کیا۔ تبصرہ کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ انواد، ورنن، ورنن، ہاں بہرحال جتنا ہوتا ہے پھر اس پر وہ اپنی رائے لکھتا ہے کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ تو اس نے ورنن جو کیا ہے اس میں آخر میں لکھا ہے کہ ہم لوگ جو دیوبندی فرقے کے ہیں ان تمام مولانا ارشد القادری کے اعتراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ تمام کتابیں کسی چوراہے پر رکھ کر اس کو آگ لگا دی جائے اور انکار کر دیا جائے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تبھی ہماری گردن کی یہ اعتراض کی رسی نکلے گی۔ اس نے بڑی صفائی کے ساتھ سب کو مشورہ دیا ہے، لیکن آج تک چھپ رہی ہے
لکھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ہمارے مناظر نے یہی جواب دیا ہے، تم بول دو کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، ہم تم سے کوئی مناظرہ نہیں کریں گے۔ آخر تک وہ اس کا جواب نہ دے سکا۔ اعلی حضرت کے کتاب میں چھاپ خانے کی غلطی نکال کر کفر کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، جو کتاب اعلی حضرت کی نہیں ہے، اعلی حضرت کی بتائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور تفصیلی گفتگو ہوگی۔ مناظرے کی حالت یہ تھی کہ جتنے ہم نے اعتراض کیے، جواب دیے، الحمدللہ علم داں طبقہ جب اسے دیکھے گا تو ضرور اقرار کرے گا کہ ہم چلائے نہیں اور چلانا ہم کو نہیں آتا ہے، اعلی حضرت کے علم کا فیض ہے کہ ہم عالمانہ گفتگو کرتے ہیں اور جو سوال ہوتا ہے اس کا معقول جواب دیتے ہیں۔ آج تک یہی ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ ایسے ایسے یہ لوگ منہ پھٹ ہیں۔ میں چھوٹا تھا اس وقت ایک مناظرہ ہوا، مولانا منظور نعمانی علماء دیوبند کے بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، اور ہماری طرف سے شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی صاحب خلیفہ اعلی حضرت۔ اعظم گڑھ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے ادری، وہاں پر یہ مناظرہ تھا۔ اعظم گڑھ گھوسی کے پاس ایک ادری ہے، اسٹیشن کا نام اندارا ہے، وہاں پر یہ مناظرہ ہوا۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو حضرت مولانا حشمت علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مولوی منظور صاحب، مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لو کہ میں مسلمان ہوں، پہلے اپنا اسلام ثابت کرو۔ تو اپنا اسلام ثابت کرتے کہ دیکھیے میں ایمان لایا، ایسا ہے، اچھا جواب ہوتا نا، لیکن جواب کیا دیا؟ اجی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جواب کیا دیا مولانا حشمت علی صاحب؟ میں اپنا اسلام اپنی مسلمانی سے ثابت کر دوں، ایسی اشارہ کیا۔ سمجھے مسلمانی؟ سمجھے کہ نہیں؟ ابھی بچوں کی ہوتی ہے ختنہ نا، تو بولے میں تو اپنی مسلمانی دکھا کر کے مسلمان اپنا اسلام ثابت کر دوں گا کہ میں مسلمان۔ ایسا منہ پھٹ جواب، ساری پبلک ہنسنے لگی۔ دوسرا مناظر ہوتا تو شرمندہ ہو جاتا۔ مولانا حشمت علی صاحب شیر اہل سنت تھے، فوراً مسکرا کر فرماتے ہیں مولوی منظور، اپنا اسلام تو اپنی مسلمانی اور ختنے سے ثابت کرو گے، اور اپنی اماں کا؟ جیسے کا تیسا، جیسا تم بولو گے ویسے ہی جواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ابھی کٹیہار کے مناظرے کے بعد طاہر صاحب گیا سے ناگپور آئے اور دھواں دھار تقریر کی، یہ بھگایا، وہ توپ چلایا، یہ تیر چلایا، مجیب اشرف مجھ سے بہار میں مناظرے کے لیے گیا، میں مہاراشٹر میں ناگپور آیا ہوں، بلاؤ میں مناظرہ کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا۔ میں اس وقت وراول میں تھا، فوراً فون گیا کہ حضرت وہ چیلنج دے رہا ہے۔ میں نے کہا فوراً رخا بھیج دو میری طرف سے کہ تمہارا مناظرہ قبول ہے، چیلنج قبول ہے۔ جیسے ہی گیا ہے ہماری طرف سے تو کہنے لگا میں نے یہ چیلنج ہی نہیں دیا۔ ارے اتنا جھوٹ مسجد میں؟ بولا میں نے چیلنج نہیں کیا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس میں ایک تقریر میں کیا کہا، یہ مولوی مجیب اشرف مفتی بنتا ہے، یہ جتنے بریلوی مفتی ہیں سب بے محنت سے پیدا ہوئے۔ بولو کتنا برا لفظ ہے۔ ہم نے کیا اس کا بگاڑا تھا؟ ہم نے کم گئے تھے ان کے گھر محنت کرنے؟ گئے ہوتے تو بولتے ہیں بریلوی مفتی، ان کے بولنے میں بھی ذرا بھی بھان نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ سب بے محنت سے پیدا ہوئے۔ میں صبح ہی پہنچ گیا، سب پروگرام چھوڑ چھاڑ کر کے، کبھی میں پروگرام نہیں چھوڑتا لیکن ایسے وقت میں پروگرام چھوڑنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ان سے مناظرہ کرنے میں ویڈیو کیسٹ بنانا مجبوری کے تحت تھا، اسی لیے میں پہنچ گیا
اور رات کو تقریر کے لیے، ارے یہ مجمع تو کچھ بھی نہیں ہے، جدھر دیکھو مجمعی، وہ بھی تھے یا اپنے بھی تھے کہ یہ بڈھا کیا بولتا ہے، اور جب میں بولنے پر آتا ہوں تو پھر چھوڑتا نہیں، چھیڑتا نہیں، اور جب چھڑ جاتی ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اور پہلے ہی سے میں نے یہیں سے شروع کیا، اس نے پہلا لفظ یہی کہا تھا کہ بریلوی مفتی بے محنت کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک علمی گفتگو کی کہ دیکھو، ایک کلام ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، پھر اس کا ایک الٹ مطلب بھی ہوتا ہے۔ میں نہیں کھاؤں گا تو مطلب کیا ہے؟ میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاول نہیں کھاؤں گا، چاول کھاؤں گا، انگور کھاؤں گا، سیب کھاؤں گا، ہوتا ہے نا۔ میں بولا نہیں لیکن بولنے کے، مولانا تم کو نہیں ماروں گا، مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی پٹائی کر سکتا ہوں، یہ تو نہیں جب کسی کو نہیں ماروں گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بریلوی مفتی بے محنت سے پیدا ہوئے، اب اس کا الٹو تو دیوبندی مفتی محنت سے پیدا ہوئے، یہی تو مطلب ہوگا۔ ابھی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ الٹا ہوا کہ نہیں اس کا؟ آدمی بولتا نہیں لیکن جو بولتا ہے اس میں یہ مطلب چھپا ہوا رہتا ہے۔ بریلوی مفتی بے محنت سے پیدا ہوئے، دیوبندی مفتی، یہ یاد رکھنا، بریلوی مفتی بے محنت، دیوبندی مفتی محنت۔ اب محنت اور بے محنت کو سمجھانا تھا کہ محنت اور بے محنت کس کو کہتے ہیں۔ اب اسی انداز سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جواب ہم کو دینا پڑتا، ورنہ ہم ایسی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک لوٹا پانی رکھا ہے، آپ جائیں گے اس کو اٹھا لیں گے، اس میں محنت لگی آپ کی۔ جو عادت ہوتی ہے، نارملی جس کام کو آدمی کرتا ہے اپنی فطرت کے مطابق، اس کو محنت نہیں کہتے ہیں۔ آپ ایک گلاس پانی اٹھا لے، بولے بڑی محنت لگی، تو بولیں گے کیسا یہ نالائق آدمی ہے، گلاس کے پانی اٹھانے میں تو عام طور سے بچے اٹھا لیتے ہیں، آدمی اٹھاتا ہے، یہ تو ہوتا ہی، یہ عادت ہے، نیچر ہے، فطرت ہے، سب اس کام کو کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بے محنت۔ اور ایک ڈرام پانی بھر دو تو، اب میں ایک آدمی سے بولوں اٹھا، بولے گا مجھ سے نہیں اٹھے گا، بہت محنت لگے گی، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ تو میں آپ بے محنت سے ہم پیدا ہوئے، تم کہتے ہو الحمدللہ ہم بے محنت پیدا ہوئے۔ جیسا اسلام نے فرمایا آدمی کا نیچر اور فطرت ہے اولاد پیدا کرنے کی، کوئی محنت نہیں، ہم بے محنت سے اپنی فطرت اور عادت کے مطابق پیدا ہوئے، کوئی محنت۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم محنت سے، تو ہم نہیں بتائیں گے، وہ تو وہ تمہارے گھر کے لوگ بتائیں گے کہ کتنے آدمی کی محنت ہے۔ یہ انداز کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جیسا سوال، ورنہ ہم یہ بات نہیں بولتے ہیں، یہ سب شرافت کے خلاف ہے۔ میں تو الحمدللہ اشرف ہوں، صرف شریف نہیں ہوں، اشرف ہوں، دو ہاتھ اور آگے بڑھا، لیکن دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع ہدایت پیلا، شہر یارے رم تاج دار حرم، شہر یارے رم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پیلا کو
سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت جس سوہانی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت جس طرف اٹھے گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھے گئی دم دم آ گیا اس نگاہیں عنایت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے پھیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام قول لی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خوش روی اچھی لگی نا سلوری اچھی لگی خوش روی اچھی لگی نا سلوری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سلور کونین پر گھر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی جن کو کرنا ہو شہنشاہ ہو کی تعریفیں کرے مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بازوی کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برزوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مجلس کو قبول فرما لے. یا اللہ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رکھ. وہابیوں دیوبندیوں کے مس گائیڈ سے ہم سب کو بچا لے. یا اللہ صراط مستقیم مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو ثابت قدم رکھ. مولا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ بالخصوص جناب اسماعیل بھائی ہوٹل والے رانی تالاب سخت بیمار ہیں. عزیزم محمد شعیب 6 سالہ بچہ بہت سیریس ہے. دل سے دعا کرو اللہ ان سب کے لیے پروردگار عالم صحت و سلامتی کا پیغام بھیج دے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں انہیں صحت و عافیت عطا فرما. اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو مولا سب کی مغفرت فرما دے. بالخصوص مرحوم صابر بھائی ہاسوٹی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کے اہل خانہ جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. سب کی مغفرت فرما. سب کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. مولا ان تمام بھائیوں کے خالی ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے. یا رحمتوں سے یا اللہ انہیں مالا مال فرما دے. بے روزگاروں کو اچھی روزی عطا فرما. روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.